بانو قدسیہ کہتی تھی پسندیدہ شخص سے رنجشیں روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ اشفاق مصاف فرماتے ہیں تمہاری محبت کا وہی حقدار ہے جو تم سے بھی زیادہ مہربان ہو۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بچتا اور بستا اس کی برداشت سے ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے باعث تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب محبت ہے، جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سچائی اور اچھائی کا سفر کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت کی اگر 3 چیزیں نرم ہوں، مرد اسے محبت نہیں عشق کرنے لگ جاتا ہے: ہاتھ، پاؤں اور دل۔